لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اس خمیسے کا انعقاد کیا گیا ہے جس کی آج پہلی مجلس ہے اور جس کا عنوان احتیاج دعا امام سجاد کی نگاہ میں جس سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے آیت کی وہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے جس میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کہو کہ تمہارا پروردگار تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس کو پکارو وہ تم کو جواب دے گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی وہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت سے دوری اختیار کرتے ہیں استکبار کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین ان قریب ہم ان کو ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ بہت سادہ سا ترجمہ ہے اس آیت کا اور اسی آیت کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں کرنا ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو پروردگار یہ کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں دوری اختیار کرتے ہیں اور اظہار ناراضگی کرتے ہیں تو یہاں پہ عبادت سے مراد دعا ہے، یعنی اگر انسان پروردگار کی بارگاہ میں آ کے دعا نہ کرے تو یہ بات پروردگار کو پسند نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترک صلاۃ و صوم کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کرنے کی وجہ سے تہمت لگانے کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر کسی نے پروردگار کی بارگاہ میں آ کے دعا کے جیسے وسیلے کو استعمال نہیں کیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، لیکن فرق ہے بے نمازی کے جہنم میں جانے میں اور وہ انسان کے جو خدا کی بارگاہ میں آ کے دعا نہیں کرتا، رابطہ نہیں برقرار نہیں کرتا، اپنے احتیاج کو بیان نہیں کرتا، اپنی محتاجی کو بیان نہیں کرتا، وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن نمازی کے بے نمازی کے لیے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو ذلت کے ساتھ ڈالیں گے، کیوں ذلت؟ لیکن جو انسان دعا سے دوری اختیار کرتا ہے پروردگار کے رابطے سے کٹ جاتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ ہم اسے ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالیں گے۔ کیوں ذلت کے ساتھ ڈالیں گے؟ وہ جو تارک صلاۃ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، وہ بھی جہنم میں جائے گا اپنے اس عمل کی وجہ سے، لیکن اس کے ہاں پھر بھی اتنی سمجھ ہے کہ وہ اپنے رابطے کو اپنے خدا سے برقرار کیے ہوئے ہے۔ لیکن جو انسان اپنے کو مستغنی سمجھ لے اور یہ سمجھے کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنے کو فرعون سمجھ رہا ہے۔ لہذا پروردگار نے کہا کہ ہم اس کو عنقریب بڑی ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے۔ امام سجاد کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک طولانی سفر ہے امامت کا، 34 یا 35 سال کا وہ عرصہ ہے جو امام نے گزارا کربلا کے بعد،
اور بعض جو لوگ بصیرت نہیں رکھتے اور جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ امام سجاد نے خاموش زندگی گزاری۔ آپ جا کے اس زمانے کو دیکھیں جس زمانے میں امام کی امامت شروع ہوئی ہے۔ امامت کو تو آپ سمجھ گئے کہ عصر عاشور امام کی امامت شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد کا جو زمانہ ہے آپ روایات اٹھا کے دیکھیں۔ امام صادق سے روایت ہے کہ ارتد الناس بعد قتل الحسین الا الثلاثہ، امام حسین کے قتل کے بعد صرف 3 لوگ ایسے تھے جو مرتد نہیں ہوئے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ وہ مرتد کا معنی اپنا الگ ہے، اور پھر نام بھی لکھا ہے ابو خالد کابلی، یحییٰ بن ام طویل اور جبیر بن مطعم۔ یہ 3 لوگ تھے جو امام کے بڑے خاص تھے، اور خود امام نے بھی فرمایا کہ مکے اور مدینے میں میرے پاس 20 ایسے افراد نہیں ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کریں۔ حالات آپ سمجھیں، ان حالات میں جہاں معارف اسلامی کا فقدان ہو، جہاں دشمن کی کثرت ہو، جہاں دوستوں کی قلت ہو، یہ امام سجاد کی امامت کا کمال ہے، اور ان کی امامت کی حکمت عملی ہے کہ 34 یا 35 سال کی زندگی میں امام سجاد نے بہت غیر محسوس طریقے سے دینی معارف کو دعا کے قالب میں ڈھال کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ آپ امام سجاد کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، عموماً چونکہ ابھی میں عرض کروں گا آپ کے خاطر، عموماً ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ دعا کا مطلب ملنا، کیونکہ ہم جاتے ہی پروردگار کی بارگاہ میں اس وقت ہیں جب خود کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے۔ لیکن امام سجاد کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ یہاں تو مانگا تو کچھ جا ہی نہیں رہا، یہاں تو معرفت الہی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ دعائے ابو حمزہ صومالی کو اٹھا کے دیکھیں، امام نے 7 علل و اسباب بیان کیے ہیں اس دعا کے درمیان میں آ کر، وہ علل و اسباب جس علل و اسباب کی وجہ سے بندے کا اپنے خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں روز یہ کوشش کرتا ہوں کہ آج میں تیری بارگاہ میں آ کر عبادت کروں گا، لیکن میرے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ پروردگار کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے مجھے جھوٹوں کی صفوں میں دیکھ لیا کہ اپنی بارگاہ سے مجھے دور کر دیا؟ اس میں تو کوئی ملنے ملانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ امام بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، جب تک خدا سے رابطہ قائم نہیں ہوگا، اپنی محتاجی کو پروردگار کی بارگاہ میں لے کے بندہ نہیں جائے گا، اس وقت تک وہ بندہ نہیں ہے، فرعون ہے۔ بندے میں اور فرعون میں بس اتنا ہی فرق ہے، باقی باڈی وہی ہے، جسم وہی ہے، ہاتھ کان ناک سب کچھ جیسے فرعون کے ویسے ہمارے بھی ہے، لیکن بس فرق اتنا یہ ہے کہ ہم اپنی نیاز مندی کا کلمہ پڑھتے ہیں، فرعون کہتا تھا کہ ہم تو کسی کے نیاز مند نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، بعض بزرگان یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے اندر چھوٹے چھوٹے فرعون چھپے ہوئے ہیں، جو جس کے دائرے اختیار میں آ جاتا ہے فرعونیت دکھا دیتا ہے۔ کوئی کسی کی ذمہ داری ہو کسی کی معرفی کرنا کہ آپ کا کام ہے کسی کی معرفی کرنا، لیٹر لکھنا، دیکھیے پھر کیا کرتا ہے وہ 4 مرتبہ اپنے گھر بلائے گا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے اور ابھی ہم تھکے ہوئے ہیں، ابھی لکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرعونی۔ بس فرعون میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے اندر جرأت اخلاقی نہیں پائی جاتی، اس لیے ہم اپنے فرعون ہونے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں جرأت اخلاقی پائی جا رہی تھی، اس لیے وہ فرعون ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ہر انسان اپنے دائرے اختیار میں فرعون ہے، چھوٹا بڑا جیسے بھی سمجھیں، جو جتنا اپنے دائرے اختیار کو تنگ کرتا چلا جائے گا وہ فرعون بنتا چلا جائے گا۔ امام سجاد فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کا کمال یہ ہے، اس کی بندگی کا کمال یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو لے کے پروردگار کی بارگاہ میں جائے، اپنے احتیاج کو لے کے پروردگار کی بارگاہ میں جائے، اپنی نیاز مندی کو لے کے پروردگار کی بارگاہ میں جائے۔ جتنا وہ بارگاہ خداوندی میں جائے گا اتنا وہ محبوب پروردگار بنے گا۔ یہ ہے دعا کا رابطہ انسان سے۔ اب یہاں سے بات کو میں شروع کروں، توجہ رکھیے گا آپ۔ اس پوری کائنات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو خدا سے رابطہ ہوگا، اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ چاہت کے اوپر ہے۔ ماں بقی جو مخلوقات ہیں وہ تکوینی طور پہ پروردگار کے رابطے میں ہیں۔ انسان کے لیے ہے کہ انسان کو اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ رابطہ قائم کرے گا، اور یہ رابطے ہوتے ہی ہیں ضرورت کی بنا پہ۔ اگر ضرورت ختم ہو جائے، مثلا آپ ایک استاد سے اپنے رابطہ رکھے ہوئے کہ امتحان میں پاس ہو جائیں ہم، اور بڑی امید تھی
روز سلام کرتے تھے، روز ہاتھ ملاتے تھے، جا کے بیٹھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، قربت اختیار کرتے تھے۔ آخر میں ہوا کہ فیل کر دیا استاد نے، اب پاس ہونے کے سارے امکانات ختم ہو گئے۔ تو انصاف سے بتائیے اس استاد سے رابطہ برقرار رہے گا ہمارا؟ نہیں رہے گا، کیونکہ مطلب ختم ہو گیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمارا رابطہ پروردگار سے مطلبوں والا رابطہ نہیں ہے، حقیقتوں والا رابطہ ہے۔ جملہ سنیے گا، لہذا امام سجاد علیہ السلام مقام دعا میں جب آتے ہیں تو ان سارے مطالب کو ختم کر کے کہتے ہیں لئن ادخلتنی النار، اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، لأخبرن اہل النار بحبی لکا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میرا تجھ سے رابطہ ختم ہو جائے گا، میں نے تجھ سے جنت یا جہنم کی وجہ سے رابطہ قائم نہیں کیا ہے۔ اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھے میرے اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھی ڈال دیا تو یہ بندہ جہنم میں جا کے تیری محبت کا دم بھرے گا۔ معلوم ہوا کہ اماموں کا جو رابطہ پروردگار سے ہوتا ہے، بندگان خاص کا جو رابطہ پروردگار سے ہوتا ہے، وہ مطلبوں کی بنا پہ نہیں ہوتا، حقیقتوں کی بنا پہ ہوتا ہے۔ کیونکہ امام سجاد کی نگاہ میں یہ آیت موجود ہے، یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسان یہ سمجھ لو کہ تم سب کے سب فقیر ہو، اگر کوئی اس کائنات میں غنی ہے تو ذات پروردگار۔ تو جب تک بندے کے وجود کے اندر احتیاج، فقر، محتاجی کا تصور پیدا ہوگا تب تک انسان اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ امام فرماتا ہے ایسا نہیں ہے پروردگار کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، میں مایوس ہو گیا کہ اب میں جنت میں نہیں جا پاؤں گا تو میرا اور تیرا رابطہ ختم ہو جائے۔ میرا تیرا رابطہ جنت اور جہنم کی وجہ سے نہیں ہے، تیری ذات کی وجہ سے ہے، تیرے رازق ہونے کی وجہ سے ہے، تیرے خالق ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور کیا آپ نے لہذا ہر انسان کو اس زندگی میں، ہر انسان کو اس رابطے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی ذات کی ضرورت، توجہ رکھیے گا اس مرحلے پہ، ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جس ذات کے سامنے بے جھجک انسان جا کے اپنا راز دل بیان کرے۔ ایک ملک میں جانا ہوا تبلیغ کے لیے، مجھے 2-3 مہینے کے لیے وہاں تھا، تو لوگ آتے تھے کہتے تھے مولانا ٹائم چاہیے، کچھ آپ سے باتیں کرنا ہے۔ ایک صاحب بہت دنوں سے لگے تھے کہ مولانا آپ سے ٹائم چاہیے، نہیں مل رہا تھا ٹائم۔ بالآخر میں نے ان کو کہا کہ آپ فلاں وقت پہ آ جائیے گا، میں خالی ہوں۔ اب وہ آئے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ انہوں نے اپنی پوری روداد زندگی سنا دی مجھے، کہ میری بیوی میرے ساتھ یہ کرتی ہے، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، بھائی سے تعلقات نہیں ہیں، اور فلاں ہے، اور یہ ہے، وہ ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں بیان کی انہوں نے۔ آخر میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کوئی مشورہ چاہیے؟ یہ جو مشکلات آپ کی زندگی میں اس کا رائے حل چاہیے آپ کو ہم سے؟ کہ نہیں مولانا کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے، میں آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں، حد یہ کہ مشورہ لینے بھی نہیں آیا ہوں۔ تو ہم نے کہا پھر آپ آئے کیوں ہیں؟ کہ یہ درد دل سنانے کے لیے آیا ہوں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کوئی تو سنے انسان کا درد دل، تاکہ یہ درد دل وہاں سے نکل کے اس کے سکون کا باعث بنے۔ تو میں نے پھر وہاں کی جماعت سے کہا کہ خدا کے واسطے، جو کہ 10,000 لوگ تھے وہاں پہ مومنین تھے، میں نے وہاں کی جماعت سے کہا کہ خدا کے واسطے آپ 1-2 عالم کو صرف اس کام کے لیے رکھیے کہ وہ مومنین کے درد دل کو سنیں۔ وہ گھبرا رہے ہیں کہ اس کو درد دل سنائیں۔ لہذا زندگی میں ہر انسان کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آتا ہے، وہ رابطے میں رہتا ہے، اس کے پاس رابطہ ہے، اب ماں باپ کا رابطہ ہے، اپنی بیوی سے رابطہ ہے، اپنے بھائی سے رابطہ ہے، اپنے دوستوں سے رابطہ ہے، اپنے اساتذہ سے رابطہ ہے، لیکن ان سارے رابطوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ دونوں طرف نیاز مند ہیں، دونوں طرف ضرورت مند ہیں۔ اگر بھائی سے رابطہ ہے تو جیسے یہ محتاج ہے ویسے بھائی محتاج ہے، اگر بیوی سے رابطہ ہے جیسے یہ محتاج ہے ویسے بیوی محتاج ہے، اگر ماں باپ سے رابطہ ہے جیسے یہ محتاج ہے ویسے ماں باپ محتاج ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی سے درد دل کہیں تو میری توہین ہو جائے، کیونکہ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ ڈرتا ہے کہ یہ والی بات اپنے بھائی کو نہیں، بیوی کو بتا لے گا، بھائی کو نہیں بتائے گا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بھائی کو بتائے گا، بیوی کو نہیں بتائے گا، وہ کمزوری ہے۔ کچھ باتیں ماں باپ سے بتا دے گا، بھائی سے نہیں بتا پائے گا۔ تو انسان کی زندگی میں، جملہ سنیے گا، انسان کی زندگی میں ایک مرحلہ ضرور آتا ہے
پوری زندگی میں ایک مرحلہ ضرور آئے گا جب اس کو کسی ایسی ذات کی ضرورت پڑتی ہے اپنا راز دل سنانے کے لیے کہ اس انسان کو اپنی ذات سے زیادہ اس ذات پہ بھروسہ ہو کہ یہ اگر میں نے اس کے سامنے اپنا درد دل بیان کیا رابطے کی شکل میں، محتاجی کی شکل میں، تو یہ ذات کسی کو بتائے گی نہیں، یہ میری توہین نہیں کرے گی۔ اور جب اس مرحلے میں آتا ہے تو امام علی فرماتے ہیں کہ پروردگار سے بہتر کوئی ذات نہیں ملے گی انسان کو رابطہ قائم کرنے کے لیے، اپنا راز دل بیان کرنے کے، کیونکہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود امیر المومنین فرماتے ہیں کم من قبیح سترتا، اے پروردگار کتنی ایسی برائیاں ہیں جو میں نے کی ہیں تو نے پردے ڈال دیے ہیں، وَكَمْ مِن صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ لَهُ عَلَى النَّشَرْتَا، اور میرے پروردگار کتنی ایسی اچھائیاں ہیں جو میں نے انجام نہیں دی لیکن میرے نام سے مشہور کر دی۔ تو جو ذات اتنی عظیم ہو کہ ہماری برائیوں پہ پردہ ڈال رہی ہو اور ہم کوئی نیک کام انجام نہ دیں لیکن پھر بھی ہمارے نام سے مشہور کر دے، تو اس سے معتبر ذات بندے کو راز دل کے لیے نہیں ملے گی۔ یہ جو آپس میں ہم لوگ ملتے ہیں نا ایک دوسرے سے، ابھی کہتے ہیں کہ التماس دعا نماز شب میں یاد رکھیے گا ہم کو، یہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں؟ کس نے بتایا کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں؟ آپ نے رات میں آ کے دیکھا میرے گھر میں کہ میں نماز شب پڑھ رہا ہوں؟ یہ کوئی ذات ہے جو اچھائیوں کو میرے نام سے مشہور کر رہی ہے، اسی ذات کا نام پروردگار عالم ہے۔ حیف ہے بندے کے اوپر کہ جو ہماری نیکیوں کے بغیر ہماری نیکیوں کو مشہور کر رہا ہو، ہماری برائیوں کے بعد بھی برائیوں پہ پردے ڈال رہا ہو، ہم اس کی بارگاہ میں نہ جائیں۔ ہر انسان کو ضرورت ہے ایک ایسی ذات کی جس سے درد دل بیان کر سکے انسان۔ یہ رابطہ اگر منقطع ہو گیا، جیسا امام سجاد جب مقام دعا میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ایک لہجے کے لیے بھی مجھے میری ذات پہ نہ چھوڑنا۔ فرعون اور جناب موسیٰ کا واقعہ سنا ہے آپ نے کہ وہ پل بنا اور جناب موسیٰ اپنا پورا لشکر لے کے اس طرف، اور جب فرعون اس پل کے بیچ میں آیا تو وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اور بڑا حسین منظر ہے، قرآن نے اس کو پیش کیا اپنی نشانیوں میں سے۔ تو یہ جو فرعون ڈوبا ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ اس لیے ڈوبا تھا کہ فرعون موسیٰ کے مقابل میں آ گیا تھا، تو موسیٰ کے مقابل میں تو 20 سال سے تھا، 20 سال پہلے کیوں نہیں ڈوبا؟ جس دن موسیٰ نے ایک تماچا مارا تھا اس دن کیوں نہیں ڈوبا؟ یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ پل بڑا کمزور تھا اور لشکر بہت زیادہ تھا، وزن زیادہ ہو گیا، پل ٹوٹ گیا، نہیں۔ فرعون کے ڈوبنے کی وجہ خود فرعون کے کلام میں پوشیدہ ہے۔ جب ڈوب رہا تھا تو کیا کہا؟ موسیٰ مجھے بچا لو، موسیٰ مجھے بچا لو۔ موسیٰ نے کہا آپ نہیں بچائیں گے، اتنی مشکل سے جان چھوٹی ہے، موسیٰ مجھے بچا لو۔ وہ چلاتا رہا فرعون، جناب موسیٰ نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، فرعون ڈوب گیا۔ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ پہ وحی نازل کی، اے موسیٰ جس طرح سے فرعون تجھے پکار رہا تھا تو نے اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، اگر اس وقت مجھے پکار لیتا تو میں اسے بچا لیتا۔ معلوم ہوا کہ فرعون موسیٰ سے مقابلے کی وجہ سے نہیں ڈوبا ہے، اللہ کے رابطے کو منقطع کرنے کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ اسی کی طرف امام سجاد نے اشارہ کیا، پروردگار ایک لحظے کے لیے مجھے میری ذات پہ نہ چھوڑنا، لیکن اگر میری ذات پہ چھوڑ دیا تو بندہ اپنی ذات پہ باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ خود فرعون کے کلام میں پوشیدہ ہے، کیونکہ خدا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ جس بندے کا خدا سے رابطہ منقطع وہ ختم، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا ضروری ہے ہماری زندگی میں، چونکہ ہم محتاج ہیں، ہم ممکن الوجود ہیں، تو ہمیں واجب الوجود کی بارگاہ میں جا کے فیض حاصل کرنا ہے، اور جس سلیقے سے فیض واجب الوجود منتقل ہوتا ہے ممکن الوجود کی طرف، اسی فیض کو سلیقہ دعا کہتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ گفتگو کا۔ اب میں دوسرے مرحلے میں داخل ہوں، توجہ رکھیے گا کہ انسان اگر خدا سے دور ہو جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ دوسرا مرحلہ گفتگو کا یہ ہے کہ خود حقیقت دعا کیا ہے۔ انسان جو دعا کرتا ہے اور رابطے میں رہتا ہے پروردگار کے، خود حقیقت کیا ہے دعا کی؟
کیونکہ میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ سب تو مجھ سے بہتر ہیں، میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں۔ عوام الناس میں آپ چلے جائیے، کسی کے گھر گئے آپ نے کہا بابا ہیں آپ کے، بابا ہیں؟ کہا ہیں لیکن وہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ کسی کے گھر جائیے سے پوچھیے کہ فلاں صاحب ہیں؟ کہا ہیں تو لیکن دعا کر رہے ہیں، دعا لکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دعا نہ پڑھنے کی چیز ہے، نہ کرنے کی چیز ہے، نہ لکھنے کی چیز ہے، یہ سب مجاز ہے۔ دعا پڑھنے کے جو لوگ پڑھتے ہیں دعا، دیکھا میں ایسے لوگوں کے رابطے میں ہوں کہ جو دعا پڑھنے سے پہلے دعا کے ثواب کو دیکھتے ہیں کہ اس دعا پڑھنے سے کیا ہوگا۔ معلوم ہے کہ یہ ہوا کہ بھئی اس دعا پڑھنے سے ایک گھر ملے گا جنت میں، چھوڑو اس دعا کو، وہ والی دعا پڑھو جس سے 10 گھر ملیں گے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ دعا کا تصور، کانسیپٹ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ مل جائے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ دعا نہ کرنے کی چیز کا نام ہے، نہ پڑھنے کی چیز کا نام ہے، نہ لکھنے کی چیز کا نام ہے۔ دعا پروردگار سے ایک توفیق ہے بندے کے لیے، اپنے خدا سے رابطے کے لیے۔ اگر اس رابطے میں کچھ مل جائے تو یہ ملنا ہے بونس، اور اگر نہ ملے مانگنے کے بعد بھی تو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی توفیق دی کہ اس کی بارگاہ میں آ جائیں۔ میں اس مرحلے کو ایک مثال سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ نے بدل جو لوگ ناولیں اور یہ سب قصے کہانی پڑھتے ہیں، انہوں نے لیلا اور مجنوں کا قصہ پڑھا ہے۔ اب وہ حقیقی ہے ہی نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں اسے مثال دینا چاہتا ہوں کہ مجنوں لیلا کا عاشق تھا، مرا جا رہا تھا اس کے لیے، اور لیلا اس کو رخ نہیں دیتی تھی۔ تو ایک دن مجنوں کو معلوم ہوا کہ لیلا شربت بانٹ رہی ہے فقیروں کو، اور ایک طولانی صف لگی ہوئی تھی فقیروں کی جو شربت لے رہے تھے لیلا سے۔ تو مجنوں بھی لگ گیا صف میں، ایک کشکول لے کے، ایک کاسا لے کر کہ چلو ہم، اب لوگ یہ سمجھتے تھے جو اس کے دوست تھے ساتھ میں کہ یہ بھی آ گئے، دیکھیے شربت لینے کے لیے، ان کو پیاس لگی ہے، اور صف آگے بڑھتی رہی۔ اور جیسے ہی مجنوں لیلا کے پاس پہنچا اور اپنے اس کاسے کو آگے بڑھایا، لیلا نے دیکھا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے مجنوں کے اس کاسے کو لیا، لے کے دور پھینک دیا اٹھا کر، اور جتنے وہاں پر لوگ صف میں لگے تھے وہ ہنسنے لگے مجنوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ کہا تمہاری غربت پہ بڑا ترس آ رہا ہے۔ کہ میری غربت کہاں سے آ گئی؟ کہا اتنی دیر سے تم صف میں لگے تھے شربت کے لیے، اور جب تمہاری نوبت آئی تو لیلا نے تم کو بغیر شربت کے بھگا دیا۔ مجنوں کہتا تم سب دیوانے ہو، میرا ہدف تو شروع سے شربت تھا ہی نہیں، شربت تو بہانہ تھا لیلا کے دیدار کا۔ اگر مل جاتا تو بہت بہتر تھا، نہیں ملا، لیکن حقیقت میں مجھے دیدار تو ہو گیا۔ دعا کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، جب بندہ اپنی ضرورتوں کو لے کے جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو ہدف ضرورتوں کا پورا ہونا نہیں ہے، ہدف دیدار پروردگار ہے۔ اگر دیدار پروردگار کے ساتھ یہ ضرورتیں پوری ہو جائے تو بہتر، اور اگر ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، دیدار پروردگار ہو جائے تو حق دعا ادا ہو گیا۔ یہ ہے حقیقت، ایک رابطہ ہے بندے اور خدا کا، انتہائی سے خوبصورت تصویر کائنات میں بن ہی نہیں سکتی جو دعا کے مرحلے میں آ کے بندے اور خدا کے درمیان بنتی ہے۔ کیوں؟ اس سے بہتر آپ تصویر بنا نہیں سکتا کوئی، حسن یہاں پہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف نیاز مند ہے اور ایک طرف بے نیاز ہے، اور وہ بے نیاز اپنی بے نیازی کے باوجود اس نیاز مند کی طرف متوجہ ہے۔ اب اس سے خوبصورت رابطہ انسان کہاں تصور کر سکتا ہے؟ اور اسی بے نیازی کو پروردگار استعمال کر کے اس کی نیاز مندی کو ختم کرتا ہے۔ لیکن رابطہ آپ دیکھیں، ہمارے رابطے سب کے سب مطلب پہ ہوتے ہیں، لیکن خدا جب متوجہ ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو تو کوئی غرض نہیں ہے ہماری ذات سے، بندہ کیا کر لے گا؟ عبادت کرے تو وہ خدا، نہ کرے تو خدا، فرق نہیں ہے اس کی ذات کے لیے، لیکن پھر بھی وہ رابطے میں رہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نیاز مند میری بارگاہ میں آئے تو میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ یہ رابطہ، یہ احتیاج، یہ ضرورت بندے کی کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو خدا کے رابطے میں رہنا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ جو اس بارگاہ میں ہے اور اس مسئلے میں ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان خدا سے کچھ طلب کر رہا ہو تو سلیقہ طلب کیا ہے؟
مانگے کیسے پروردگار سے؟ کیا کہہ کے مانگے کہ پروردگار مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ تو مسئلہ یہی ہے، ہم لوگ کیسے مانگتے ہیں پروردگار سے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے فوراً آگے کہتے ہیں کہ پروردگار ایک حور چاہیے، ایک روزہ رکھا اور کہ جنت میں گھر چاہیے۔ خدا کی قسم اگر یہ دعاؤں کا مجموعہ امام سجاد کا نہ ہوتا تو ہم کو سلیقہ دعا بھی نہ معلوم ہوتا۔ امام سجاد نے بتایا کہ جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ تو کس سلیقے سے طلب کرو۔ طلب کا اپنا ایک سلیقہ ہے، دعا کا اپنا ایک سلیقہ ہے۔ جب تک وہ سلیقہ انسان استعمال نہیں کرے گا اس منزل تک نہیں جا سکتا۔ یہ پروردگار ہمارا مقروض نہیں ہے کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ ہم کو جنت چاہیے، ہم زکوٰۃ نکالا اور ہم کو چاہے کہ جنت چاہیے اور ہمارے لیے غلمان آنا چاہیے۔ وہ مقروض نہیں ہے، اس کا کرم و فضل ہے کہ ہم کو عطا کر دے، ورنہ ہم کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں جس طرح کی ہم عبادتیں کرتے ہیں۔ امام سجاد نے بتایا کہ کبھی جنت میں جانے کا اگر دل کرے تو پروردگار سے کس طرح جنت طلب کرو، سلیقہ طلب کیا ہونا چاہیے۔ دعا ابو حمزہ صومالی میں امام سجاد فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، اگر توجہ رکھیے گا، اگر تو نے مجھے میرے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا تو تیرے اس عمل سے شیطان خوش ہوگا کہ تیرا بندہ جہنم میں جا رہا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ بندگان خدا جہنم میں چلے جائیں۔ اب دیکھیں واقعاً ادب دعا دیکھیں، امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں، میرے عمل کی وجہ سے اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو تیرے اس کام سے شیطان خوش ہوگا، اور اے میرے پروردگار اگر تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں ڈال دیا تو تیرے اس کام سے تیرا رسول خوش ہوگا۔ کچھ طلب نہیں کر رہے ہیں، مانگ نہیں رہے کہ ہم کو جنت چاہیے۔ اگر تو نے جہنم میں ڈالا تو شیطان خوش ہوگا، اگر اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں ڈال دیا تو اس عمل سے تیرا رسول خوش ہوگا۔ اور پروردگار مجھے یہ خوب معلوم ہے کہ تجھے اپنے رسول کی خوشی شیطان کی خوشی سے زیادہ عزیز ہے۔ یعنی دیکھیں بقول آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ پروردگار کو امام سجاد نے اسی کی رحمت میں گھیر لیا کہ پروردگار مجھے معلوم ہے تو اپنے رسول کی خوشی کا کتنا خواہاں ہے، تو رسول کی خوشی اس میں ہے کہ اس کے بندے، اس کی قوم، اس کے بچے جنت میں جائیں۔ میں تجھ سے جنت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، میں تجھ سے رسول کی خوشی کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور رسول کی خوشی ہی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس مرحلے میں امام سجاد زین العابدین سید الساجدین، جن کے سجدے مشہور ہیں، جن کی عبادت مشہور ہے، جن کے سجدے کا کیا کہنا، وہ بھی جب خدا سے جنت طلب کر رہے ہیں تو نبوت کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا جب پروردگار کی بارگاہ میں آئیں، لہذا کہا جاتا ہے کہ توسل کریں پروردگار کے بارے، معصومین کا وسیلہ اختیار کریں تو پروردگار خوش ہوگا۔ لہذا آپ دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، بعض جو بزرگان گزرے ہیں جیسے شیخ جامع الازہر طنطاوی اور ہارنی کاربن، ان سب کے پاس جب یہ صحیفہ سجادیہ گئی تو حیرت کرنے لگے وہ، اور اپنی زندگی پہ افسوس کیا کہ کاش یہ کتاب ہم کو پہلے مل جاتی۔ آپ اس کتاب کو کسی ایسے انسان کو اٹھا کے دیجئے صحیفہ سجادیہ کو جو نہیں جانتا کہ سید سجاد کون ہے، امام سجاد کون ہے، اور کہیے اس کو پڑھیے ذرا، ان عبارتوں کو پڑھیے، جملوں کو پڑھیے، اور جب وہ پوری کتاب پڑھ لے تو اسے پوچھے کہ آپ اس انسان کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، کیا آپ کا نظریہ ہے اس انسان کے بارے میں؟ تو کتاب پڑھنے کے بعد وہ کہے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان بڑا گنہگار ہے، بڑا عاصی ہے، کیونکہ ساری دعاؤں میں تو استغفار کا تذکرہ ہے، گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، توبہ کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کو بتائیے کہ جس انسان نے یہ دعائیں تعلیم کی ہیں وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہے۔ عصمت کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد انسان پروردگار کی بارگاہ میں جا کے کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو یہ اپنے گناہوں کے لیے توبہ نہیں کر رہا ہے، یہ پروردگار سے رابطے کے لیے بہانہ تلاش کر رہا ہے کہ کوئی تو بہانہ ہو پروردگار کی بارگاہ میں کہ بندہ جائے تو اپنے استغفار کے لیے، ورنہ معصومین سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے، معصومین سے گناہ کا امکان نہیں ہے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ گفتگو کا کہ جب ہم اس رابطے کو برقرار کرنا چاہتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں جا کے پیش کرنا چاہتے ہیں، بہت خوش ہوتا ہے پروردگار اس بات سے کہ اس کا بندہ آئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے،
اس کو پسند نہیں کہ اس کا بندہ کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے، تو اس کی بارگاہ میں جانے کا ادب کیا ہے؟ یہ بہت اہم مرحلہ ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کی پروردگار کی بارگاہ میں جانے کا ادب کیا ہے؟ دیکھیے ہم سب بھی جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، ادب اسلامی بھی ہے کہ جب آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیے، کسی سے ملاقات کرنے کی جائیے، خاص کر اگر وہ صلہ رحم کی منزل میں ہے اور رحم کی منزل میں ہے، تو اس کے لیے ہدیہ لے کے جائیے آپ۔ ہدایہ اس سے محبتیں بڑھتی، روایت ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے ہدیہ لے کے جائیں گے تو اس ہدیے کا نتیجہ محبت میں اضافہ ہوگا، اگر وہ ناراض بھی ہے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ سوال یہ کہ ایک بندہ ایک نیاز مند بے نیاز کی بارگاہ میں جا رہا ہے ارتباط قائم کرنے کے لیے، کیا لے کے جائے؟ سنگین مرحلہ ہے، کیا لے کے جائے گا؟ کوئی یہ کہے کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں گا اپنا علم لے کے، تو اگر آپ اپنا علم لے کے جائیں گے، وہ تو پہلے سے علام الغیوب ہے، آپ کے علم کی حیثیت کیا ہے اس کے علم کے سامنے؟ کوئی انسان کہے کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں گا تو قدرت لے کے جاؤں گا، تو وہ پروردگار تو ہر شے پہ قادر ہے، ہماری قدرت کا اس کی قدرت کا کوئی مقابلہ ہے؟ کہ لے کے وہ چیز جائے کسی کے پاس جو اس کے پاس نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، ایسی چیز لے کے جائیں کسی کے پاس جا رہے ہیں ہدیے کے طور پر جو اس کے پاس نہ ہو، تب تو فائدہ ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں نا زیرہ بے کرمان بردن، کرمان کا زیرہ بہت مشہور ہے۔ ایک آدمی کرمان جائے اپنے دوست سے ملنے کے لیے قم سے، اور یہاں سے زیرہ لے کے جائے، وہ کیا فائدہ کیا تمہیں زیرہ لانے کا؟ یا ایک انسان جو ہے وہ کہیں ہندوستان میں ہو اور ملیح آباد جائے آم لے کے، تو جو خود ملیح آباد کا آم پوری دنیا میں جا رہا ہو، وہاں آپ آم لے کے جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ بھرا رکھا ہوا ہے ہمارے پاس؟ کوئی ایسی چیز لے کے آتے جو ہمارے پاس نہ ہوتی اور آپ کے پاس ہوتی، تب تو ہدیہ لانے کا فائدہ ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک نیاز مند بے نیاز کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو لے کے کیا جائے؟ علم لے کے جائے گا تو پروردگار کے پاس ہے، قدرت لے کے جائے گا تو پروردگار کے پاس ہے، حلم لے کے جائے گا تو خدا کے پاس ہے۔ جتنی صفت حسنہ آپ اپنے ذہن کے اندر شمار کر سکتے ہیں وہ سب پروردگار کے پاس ہے، تو بندہ لے کے کیا جائے؟ پر لے کے وہ چیز جائے جو بندے کے پاس ہو، خدا کے پاس نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، ایسی چیز لے کے جائے جو بندے کے پاس ہو، خدا کے پاس نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے میں کہہ کیا رہا ہوں؟ یہ بات صحیح ہے، بندے کے پاس ہونا اس کے نقص کی دلیل ہو، اور خدا کے پاس نہ ہونا اس کے کمال کی دلیل ہو۔ کوئی ایسی چیز ہو جو بندے کے پاس ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ خدا کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ خدا کامل ہے، اس سے زیادہ کوئی کامل نہیں ہو سکتا، تو کون سی چیز لے کے جائیں؟ اگر خدا کی بارگاہ میں ارتباط قائم کرنا چاہتے ہیں، خدا سے دعا کرنا چاہتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ہدیہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو خدا کے پاس جہل نہیں، اپنی جہالت لے کے جائیے۔ خدا کے پاس کمزوری نہیں، اپنی کمزوری لے کے جائیے۔ خدا کے پاس نیاز مندی نہیں، اپنی نیاز مندی لے کے جائیے۔ وہ چیز بندہ لے کے جائے جو خدا کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہونا اس کے کمال کی دلیل ہے۔ غور کیا آپ نے؟ جب پھر انسان اس نیاز مندی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو پروردگار اس کے آنے کو قبول کر لیتا ہے۔ بس یہ آ گیا وہ کافی ہے، اب وہ پھر مانگتا رہے انسان، کچھ بھی مانگے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کسی کو مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، جس کو مل جاتا ہے اس کی مصلحت میں ہوتا ہے، جس کو نہیں ملتا اس کی مصلحت میں نہیں ہوتا، جس کو نہیں ملتا اس کی دعائیں بیکار نہیں ہوتی ہیں، قیامت میں ان دعاؤں کا اجر ہے۔ جب وہ اجر قیامت میں اس بندے کو دیا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ یہ انسان اپنے پروردگار کے رابطے میں۔ اللہ اکبر، بہت سی باتیں تھیں جو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، لیکن آپ معصومین کی دعاؤں کو، خصوصاً امام سجاد کی دعاؤں سے آشنائی پیدا کریں کہ ہے الحمدللہ، لیکن ذرا اس کو غور سے ان دعاؤں کو پڑھیں کہ کس طرح سے امام سجاد نے ان دعاؤں کے ذریعے معارف دینی کو نقل کیا ہے۔ ہدیے کہ سیاسی دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، ایک دعا ہے امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں جس میں امام ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اسلامی حدود کی اور سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، کہ پروردگار ان لوگوں کی حفاظت فرما جو اسلامی حدود اور سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ اس کا تو ملنے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن یہ معارف ہیں کہ اگر کوئی انسان
حدود اسلامی اور اسلامی بارڈروں کی یا سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ کس طرح سے امام سجاد نے غیر محسوس طریقے سے اس پرآشوب دور میں ان مطالب کو لوگوں تک پہنچا دیا جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اتنا آسان نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کی مسجد میں جب امام سجاد بیٹھتے تھے، ان کے اصحاب اور شاگرد آ کے ان سے درس معارف حاصل کرتے تھے، تو امام سجاد ایک صحابی سے کہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت ذرا زور زور کرو۔ کسی نے پوچھا مولا یہ قرآن کی تلاوت کیوں زور سے کروا رہے ہیں؟ کہا تاکہ دشمن کو یہ احساس ہو کہ یہاں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، معارف دینی بیان نہیں ہو رہے ہیں۔ ایسا دیکھیں آپ دعائے زیارت امین اللہ کو اٹھا کے دیکھیں، امام سجاد سے ہے۔ امام علی کی زیارت معتبر ترین زیارت، امام زیارت میں کتنی ایسی باتیں ہیں جو بیان کر رہے ہیں دعا کے عنوان سے۔ زیارت میں تو دعا نہیں ہوتی اتنی، لیکن اس پہلو میں بھی امام علی کے مزار پہ کھڑے ہوئے، لیکن دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے تاکہ یہ ارتباط بندے کا خدا سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ ارتباط ٹوٹ گیا تو جیسے فرعون ڈوب گیا پانی میں، ہر وہ انسان ڈوب جائے گا جو پروردگار سے اپنے رابطے کو ختم کر لے گا۔ بس عزیزوں میں نے بات کو ختم کیا۔ اور یہ رابطہ اس لیے نہیں کہ بہت آرام میں ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پروردگار سے رابطہ ہے، اگر ایسا ہوا کہیں مشکلات ہیں تو رابطہ منقطع۔ یہاں تو مسئلہ یہ کہ جتنی مشکلات بڑھتی گئی اتنا رابطہ بڑھتا چلا گیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے ایک ایسے انسان کے بارے میں کہ جس کے باپ کا جنازہ مقتل میں پڑا ہو؟ کوئی سوچ سکتا ہے ایسے انسان کے بارے میں جس کے ماں بہنوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی ہوں؟ کوئی سوچ سکتا ہے ایسے انسان کے بارے میں جس کے گھر کو جلا دیا گیا ہو، جس کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہو؟ اس ایسے ماحول میں جہاں بیویاں جلے ہوئے خیمے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں چاروں طرف دشمن کا گھیرا ہے، وہاں ایک انسان ایسا رابطہ قائم کرتا ہے اپنے پروردگار سے۔ امام سجاد شام غریبہ میں جلتی ہوئی ریت پہ اپنے سر کو پروردگار کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اور اس وقت سر کو اٹھاتے ہیں جب پھوپھی آ کے شانہ ہلاتی ہے، میرے لال اٹھو۔ ارتباط کی یہ کیفیت ہم کو کہیں نہیں ملے گی کربلا کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ شام غریبہ کا وہ منظر جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم دیکھ کے مر جائیں۔ ان حالات میں ایک بیمار ہے، ایک ناتواں ہے، جس کے اوپر ہزاروں مشکلیں آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ سجدے میں پروردگار کے سر رکھ کے رابطے میں رابطہ قائم کر رہا ہے۔ پروردگار تیرا رابطہ ہے تو ہم باقی ہیں، اگر تیرا رابطہ منقطع ہو گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 11 محرم کی وہ صبح آئی جب اس قافلے کو تیار کیا گیا۔ آپ نے سنا ہے، میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو زیادہ جو روایات بیان ہوئی ہیں وہ 2 شخصیتوں کے بارے میں، یا جناب سکینہ کے بارے میں ہے یا جناب زینب کے بارے میں ہے۔ جناب سکینہ سے کچھ گفتگو ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جناب زینب سے کچھ گفتگو ہوئی ہے امام حسین کی، اور کچھ وصیتیں کی امام حسین نے اپنی بہن سے۔ وہ مشہور ہے، سب سنتے ہیں مصائب کے مرحلے میں، کہ پہلی وصیت یہ تھی کہ بہن میری سکینہ سے ہوشیار رہنا، یہ بچی میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے، میرے بعد اس کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ بہن جب واپس مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا حق وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اے مولا، ہمارا طریقہ زندگی یہی ہے، ہمارا سلیقہ زندگی یہ ہے کہ جب بھی ہم پانی پیتے ہیں ہم آپ کو ضرور یاد کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ لیکن تیسری وصیت بڑی عجیب وصیت تھی، فرماتے ہیں بہن جب نماز شب پڑھنا تو اپنے بھائی کو فراموش نہ کرنا۔ بہن و بھائی کی محبت آپ نے سنی ہے کہ جناب زینب اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ پھر امام حسین نے یہ کیوں کہا؟ مرحوم محدث نوری نے مستدرک الوسائل میں باب صلاۃ میں ایک روایت نقل کی ہے، عجیب روایت، جس کا تعلق لگتا ہے کہ اس وصیت سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جناب زینب مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی تو تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے اپنے بھائی حسین کے چہرے کو دیکھتی تھی۔ پہلے حسین کے چہرے کو دیکھتی تھی، اس کے بعد کہتی تھی اللہ اکبر۔ یہ رابطہ تھا زینب کا نماز اور حسین سے،
اور دوسری وجہ شاید یہ ہے کہ امام حسین نے تاکید کی تھی بہن مجھے نماز شب میں ضرور یاد رکھنا۔ حسین کو پتا تھا میرے بعد خیمے جلائے جائیں گے، حسین کو پتا تھا میرے بعد بیویوں کے ہاتھوں میں رسن بنے گی، میرے بعد سید سجاد کو قیدی بنایا جائے گا۔ ارے زینب کے پاس وقت کہاں ہے کہ بھائی کو یاد کرے؟ کبھی سکینہ کو دیکھے گی، کبھی ام کلثوم کی خبر گیری کرے گی، کبھی بیویوں کے پاس جائے گی، کبھی سید سجاد کو سنبھالے گی۔ اے بہن وقت نکلے تو بھائی کو بھی یاد کر لینا، اور بس ایک ہی وقت ہوگا جب زینب نماز شب پڑھ رہی ہوگی۔ ارے زینب اب نماز شب کو کیسے چھوڑے؟ دیکھیں اسی نماز شب سے تو بھائی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ پورے سفر کوفہ و شام میں زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ اے بھیا میں تمہیں کیسے فراموش کر سکتی ہوں؟ 12 محرم کی شام کو یہ قافلہ کوفے کی سرحد پہ پہنچ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں سے اکثر مومنین وہ ہیں کہ جنہوں نے کوفے کی میں جا کر زیارت کی ہے، اور سب اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، اس حساسیت کو، کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ کوفہ آ گیا۔ 1400 سال کے بعد جب ہم جاتے ہیں مسجد کوفہ کی زیارت کرنے کے لیے، علی کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اور معلم کارواں ہم سے کہتا ہے کہ اب ہم کوفے میں وارد ہو رہے ہیں، کتنے تصورات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ ارے 13 محرم کی صبح جب ظالم نے کہا کہ اس قافلے کو کوفے میں داخل کرو، آج زینب کے دل میں کیا گزری ہوگی، کیا تصورات ہوں گے؟ بابا یہی تو وہ کوفہ ہے، بابا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں آپ خطبہ دیتے، بابا یہی تو کوفہ ہے جہاں میں شہزادی تھی، جہاں میں معلم قرآن تھی، میں عورتوں کو درس قرآن دیتی تھی۔ زینب کے اوپر کیا گزری ہوگی میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جناب زینب نے اپنے کو کیسا سنبھالا ہوگا، لیکن پروردگار سے ایک بات ضرور کہی ہوگی، میرے مالک میں بہت قربانیاں پیش کر کے آ رہی ہوں۔ پروردگار تو نے دیکھا میں نے اپنے بھائی کو قربان کر دیا، اور محمد کو قربان کر دیا، اکبر کو قربان کر دیا، اپنی رضا تیری راہ میں قربان کر دی۔ پروردگار اب میں کوفے میں قدم رکھ رہی ہوں، میرا مالک یہ امتحان مجھ سے نہ لینا، میں کوفے میں جب داخل ہوں تو کسی ایسی عورت سے میرا سامنا نہ ہو جو مجھے پہچانتی ہو۔ سخت مرحلہ ہے کہ جہاں آپ کی عزت و احترام ہو، جہاں آپ کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، وہاں آپ اس حالت میں جائے کہ آپ کی توہین کی جا رہی ہو، ہاتھوں میں رسن بندی ہو۔ سنا ہے آپ نے اہل کوفہ کو پہلے بتایا گیا کہ یہ خارجیوں کا قافلہ، لہذا اہل کوفہ نے عجیب فعل انجام دیا۔ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، کسی نے تالیاں بجائی، کسی نے صدقے کے کھجور پھینکے، کسی نے آگ کے گولے پھینکے۔ اہل حرم کہہ رہے تھے ارے ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ جناب زینب کوفے میں داخل ہوئیں، کیا سنا آپ نے کہ دارالامارہ کے پاس اس قافلے کو لے جا کے ٹھہرایا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دارالامارہ میں اور علی کے گھر میں کتنا فاصلہ ہے؟ ملا ہوا ہے۔ جب جناب زینب دارالامارہ کے پاس پہنچی ہوں گی تو کیا بابا کا گھر نظر نہیں آیا ہوگا؟ آواز دی ہوگی بابا یہی وہ گھر تھا جہاں میں کبھی شہزادی بن کے رہی تھی، اے بابا آئیے آپ کی بیٹی بے مکھنا و چادر ہے۔ ارے یہ قافلہ کوفے کے بازار میں کھڑا تھا، بالا خانے میں کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی تھی۔ بس میں نے مجلس کو ختم کیا عزیزو، اس مصیبت کو سن لیجیے، بہت روئیں گے۔ اور جناب زینب کے پاس جناب سکینہ موجود ہے، بار بار کہہ رہی پھپھی اماں پیاس ہے کہ مارے ڈال رہی ہے، پیاس ہے کہ مارے ڈال رہی ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ 7 محرم سے اہل حرم پہ پانی بند ہو گیا، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا کہ کب ان کو پانی ملا۔ جناب سکینہ بار بار کہہ رہی پھپھی اماں پیاس ہے کہ مارے ڈال رہی ہے۔ ایک عورت نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو ترس آیا، اپنے گھر گئی، کاسے آب لے کے آئی اور جناب زینب سے کہتی بی بی یہ بچی مجھے بہت پیاسی محسوس ہوتی ہے۔ ارے زینب کو بہت یاد آیا ہوگا سن 40 ہجری کا کوفہ، جب طبیب نے کہا تھا کہ اگر تمہارے بابا کو شیر مل جائے تو یتیم بچے ہاتھوں میں کاسے شیر لے کے علی کے دروازے پہ کھڑے تھے، اے بابا آج آپ کی پوتی سکینہ پیاسی ہے۔ وہ خاتون لے کے پانی لے کے آئی، جناب سکینہ کے حوالے کر کے کہتی ہے جناب زینب سے خطاب کر کے، اے بی بی میں پانی پینے سے منع نہیں کرتی، لیکن اس بچی سے کہیے گا کہ جب یہ پانی پی لے تو میرے حق میں کچھ دعائیں کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہوں گا سکینہ
پانی پی لو، اس لیے کہ جب دعاؤں کا مرحلہ آئے گا تو پانی نہ پی سکو گی۔ جناب زینب نے سکینہ کو روکا، اے بیٹی پہلے اس عورت کے لیے دعائیں کرو۔ اے بیوی بتا تیری کیا دعا ہے؟ کہ پہلی دعا تو یہ ہے کہ اس بچی سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے جیسے ہی یتیم و اسیر ہوئی، میرے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ 4 سال کی بچی جو اپنے بابا کو مقتل میں چھوڑ کے آ رہی ہے، کوفے میں ایک عورت کہہ رہی ہے اے سکینہ اپنی یتیمی اور اسیرے کے سہارے سے دعا کرو کہ میرے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ سکینہ نے دعا کی، اے پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، اس کے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ اے بی بی تیری دوسری دعا کیا؟ بس مجھے ختم ہو عزیز ہو کہ اس بچی سے کہہ دیجئے کہ میرے حق میں دعا کرے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ اے عزیزو، عالم غربت میں اگر کوئی وطن کا نام لے لے تو انسان کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ زینب نے مدینے کا نام سنا، آواز دی تیرا کیا تعلق ہے مدینے سے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ بی بی میں مدینے جانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا مدینے میں کہاں جائے گی؟ کہ محلے بنی ہاشم میں۔ جناب زینب کا استعراف بڑھا، ارے یہ تو ہمارے محلے کا نام لے رہی ہے۔ اے بی بی محلے بنی ہاشم میں کس کے گھر جانا چاہتی ہے؟ کہ آل محمد کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ زینب پہچان گئی، ارے یہ تو میرے گھر کی خادمہ ام حبیبہ ہے، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ کہ یہ بتا کہ اس گھر میں تجھ کو کس کو جانتی ہے؟ کہ اس گھر میں میرا شہزادہ رہتا ہے اور میری شہزادی رہتی ہے۔ بس آخری مرحلے ہے گفتگو۔ آپ سوچئے گا کہ انسان غربت کے اس عالم میں کھڑا ہوا ہے اور ایک عورت اسے پہچانتی نہ ہو اور وہ وطن کا نام لے لے۔ جناب زینب نے کہا کہ تیرے شہزادے اور تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہتی میرے شہزادے کا نام حسین ابن علی ہے، میری شہزادی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ ایک دفعہ جناب زینب کبریٰ کہتی ہے اے بی بی اگر ان نامحرموں کو مجمع میں تمہاری شہزادی آ جائے تو کیا تم اپنی شہزادی کو پہچان لو گی؟ ارے ام حبیبہ کو غصہ آ گیا، اے بی بی ابھی تک ہم آپ کی اسیری کا خیال کر رہے تھے، خبردار نامحرموں کے مجمع میں میری شہزادی کا نام نہ لیجیے گا۔ ارے زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے تو نے کہا پہچانا میں زینب ہوں، ونو کے زنا پر میرے بھیا کا سر ہے۔ اے ام حبیبہ ارے میرا اماں جایا کربلا میں مارا گیا، ہمیں قیدی بنا کے کوفے میں لایا گیا۔ اے ام حبیبہ ارے پانی سے زیادہ ضرورت ہمیں چادروں کی ہے، ہمیں چادریں لا کے دے دے، ہم اپنا پردہ کرنا چاہتے ہیں۔